جاتی ہیں. ظاہر ہے جب میں بے لوس محبت کرتا ہوں تو پھر جب توقع تھوڑی سی بھی اس میں ہو تو پھر وہ ریئیکشن شاید بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, یہ وجہ میں اب تک سمجھ پایا ہوں. کیا کہنے ہیں بھائی آپ کے اس بارے میں؟ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو, لیکن پھر بھی چلے کبھی کچھ ہو جاتا ہوگا, لیکن یہ بہت بری عادت ہے, یہ بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اب دیکھیں, یہ تو آپ دونوں نیوز اینکر ہیں, خبر کی دنیا کے لوگ ہیں, ہم نے تو آپ کو آمنے سامنے کر دیا, لیکن آفٹر آل تمام باتوں کے کہ آپ یقین مانیے یہ ان کی منہ دیکھی تعریف نہیں. میں نے ظاہر ایک ججمنٹ ہوتی ہے, ایک مشاہدہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اقرار جو ہیں وہ اپنی ذات کے اندر بڑے نپے تلے رہتے ہیں اور بڑا مطلب مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا, اب ظاہر ہے اچھی عادتیں تو آپ بتائیں گے نہیں, وہ تو آپ نے کہا داستان, لیکن کوئی ایک اچھی عادت ضرور بتائیں کہ آپ نے ان کو جب دیکھا تو ایک بیٹے کی حیثیت سے کیسا دیکھا, کہ اپنی ماں کے ساتھ کیسے ہیں اور آپ کے ساتھ کیسے, ایک جملے میں. اپنی ماں کے ساتھ ایسے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے اور میری یہ دعا ہے کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہو. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مکمل بیٹا, مطلب ہر طرح سے اپنی ماں کا خیال رکھنے والا, کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ مستقبل میں ایسا ہی ہو. دعا ہے اور آپ بھی کیجیے گا. اور خاوند کی حیثیت سے بھی ایک مکمل خاوند ہے, بس وہی ایک بات پہ غصہ بہت جلدی آتا ہے اور خیال بہت رکھتے ہیں ہر چیز کا, چھوٹی سے چھوٹی بات کا, ہر طرح سے مکمل. اصل میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے کہ آپ جب بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں نا, یہ انسان کی جبلت میں بات ہوتی ہے, تو وہی بات ہے اقرار والی کہ پھر آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ذرا سی سوئی ادھر ادھر ہوتی ہے نا تو پھر غصہ آتا ہے. لیکن بہرحال آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اقرار الحسن ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید گفتگو ہوگی, اور ابھی تو ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اس ترقی کو یہ کیسے دیکھتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ کس طور سے اور کس قسم کا ہے, کہیں مت جائیے گا, بہت سی اور باتیں ان سے ہوں گی. آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور یقیناً ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر شفٹ کے بعد. مارننگ شو روشنی میں جنید اقبال میں ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت. ہمارے ساتھ تشریف فرما آپ کے پسندیدہ نیوز اینکر محترم جناب اقرار الحسن صاحب. نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. دنیا میں کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق, ہمیں جوائن کریں, اور جو بات کرنا چاہتے ہیں یا جو پیغام دینا چاہتے ہیں ضرور ہمیں جوائن کیجیے. اقرار, اتنی ترقی جب کر لی اور ظاہر ہے اتنی شہرت, ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ کروڑوں روپیہ صرف اس بات پہ خرچ کر دیتے ہیں کہ کسی طور سے دنیا میں لوگ ان کو جانیں, اور یہاں جب آپ ڈیلی لائیو آ رہے ہو, پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہو, آپ کا شہرہ ہو, آپ کی عزت ہو, آپ کو لوگ پہچان رہے ہو, جہاں نکلتے ہو وہاں پہ دیکھ رہے ہو, وہاں پہ پھر اللہ جو ہے وہ کتنا یاد رہتا ہے, اس پہ گفتگو کریں گے. پہلے ایک کالر کو ذرا شامل کرتے ہیں. بریرہ ہندوستان سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بہت شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جنید بھائی, ایک تو یہ فرمائش کرنی تھی, جنید جمشید ان کو کبھی پروگرام میں بلائیے, ان کی نعتیں مجھے بہت, میں نے کبھی آن لائن ان کو سنا ہے, تو اس کا سننا چاہتے ہیں. جی 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 ضرور. یہ کہ ایک, اور آپ 2 دن کی چھٹی کیوں کرتے ہیں, سیٹرڈے سنڈے؟ اچھا, میری ایک عدد چھوٹی سی فیملی ہے اور میرے 4 عدد چھوٹے سے بچے ہیں, 1 عدد میری بیوی ہے, اور ظاہر دیگر مصروفیات بھی ہیں, تو تھوڑا سا مجھے بھی مطلب ہمیں تو 2 دن بہت ہمارے اس سے گزرتے ہیں کہ جب تک آپ کا پروگرام نہ دیکھیں ہم. اچھا دیکھیں, اور یہ ریپیٹ پروگرام آپ کا کافی لیٹ آتا ہے, اور ذرا جلدی اگر اصل میں مارننگ شو کا وہ جو ٹائم اسپین ہے, مارننگ شو کا یہی ہے. تمام ظاہر مارننگ شوز اسی ٹائم پہ شروع ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی ٹائم پہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے چونکہ ہندوستان کے شاید آدھا گھنٹہ آگے ہے نا ہم لوگ. جی آدھا گھنٹہ. تو ہم یہاں 12 بجے جب ریپیٹ کرتے ہیں رات, تو آپ کے 12:30 ہو رہے ہوتے ہیں. جی جی, تو یہ تھوڑی سی ایک پرابلم ہے, لیکن صبح کے وقت دیکھ لیا کریں, اور کیا یہی ہو سکتا ہے اس کا. بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ کسی دن جنید بھائی کو بھی انشاءاللہ مدعو کروں, اور ظاہر ہے میں خود پرسنلی جو ہے ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ بریرہ, آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. تو اتنی شہرت ملنے کے بعد اقرار, کبھی یہ سوچا کہ اللہ نے جو اتنا کرم کیا ہے اس کی عطا کو کیسے دیکھتے ہو؟ یعنی لازوال, ایک تو خیر وہ جو شہرت سے متعلق بات ہے, بڑی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. ایک وہ جو آپ کے ساتھ سٹار کا وہ اٹیچ ہوتا ہے نا, شاید وہ نیوز سے متعلق لوگوں کے لیے جو بڑی محبت کا لوگ اظہار کرتے ہیں اور بڑی پسندیدگی کا بھی. اور آج آپ نے جو بھی کمپلیمنٹ دیا قرۃ العین سے بات کرتے ہوئے, مجھے میری زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ارے نہیں مطلب ظاہر ہے ممنون. تو ظاہر اب اس وقت بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, اور ظاہر اللہ کی طرف ہی.
نہیں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شہرت حاصل کرنے کے بعد جن کو شہرت کو کہتے ہیں نا ہیضہ ہو جاتا ہے, ہضم نہیں ہو پاتی, وہ ہضم نہیں ہو پاتی, بات بد ہضمی ہو جاتی ہے, ان کو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے شہرت کا. لیکن کبھی یہ سوچا کہ اس میں کچھ دوام ہے اس شہرت میں؟ بلا شبہ نہیں, بلا شبہ نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی یہ شاید نقطۂ آغاز ہے, اور ابھی اس کی ظاہر ہے انشاءاللہ اگر مدد اور نصرت رہی تو پھر بہت کچھ کرنا ہے ابھی زندگی میں. اور کرنے سے مراد یہ نہیں کہ پھر بہت زیادہ نام ہو اس میں, اور کچھ ایسا ہوئی کہ کوئی ایک شخص ایک صدی بعد یاد کرے کہ یار اس شخص نے کوئی ایک کام کیا تھا. اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ یعنی اپنے رب کو جب پریشان ہوتے ہو یا خوش ہوتے ہو, دونوں ہی صورتوں میں کیسے جو ہے وہ اس کو پکارتے ہیں؟ اچھا, پریشان ہو کے میں بہت زیادہ رجوع نہیں کرتا ہوں. اچھا, پتہ نہیں کیوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا اس کو معاملے کو خود دیکھ لیا جائے کیا کیا جائے, اور ظاہر ایک دعا کا وہ لاشعوری طور پر تو عمل چلتا ہے. لیکن کوئی بڑی کامیابی, ظاہر ہے اب جب آپ کالج لائف میں ہوتے ہیں تو کوئی بڑا کمپٹیشن جیتنا آپ کی کامیابی ہوتی ہے. آپ ظاہر ہے نیوز کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا تو اس کے لیے سلیکٹ ہو جانا بڑی کامیابی تھی, اور اس قسم کے معاملات. کمپٹیشن سے مراد کو کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے رہے؟ جی ہاں, نعت کے حوالے سے, بیت بازی. اور ارے تو یار یہ تو ابھی یہ تو راز کھولا ہے, تو آج 2 مصرے بغیر جانے نہیں دوں گا. چلیں آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں. تو میں کامیابی کے بعد ایک خاص تعلق محسوس کرتا ہوں, اور گریا بھی ہوتا ہے اس میں رات بھر. یعنی کسی مشکل میں شاید اتنا میرا تعلق مضبوط نہیں ہوتا جتنا کسی کامیابی کے بعد. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. یعنی جب اللہ عطا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت رابطہ مزید بڑھا دیتے بہت بڑھ جاتا ہے خود بخود. ظاہر ہے کوشش, یعنی وہ شکر کی کیفیت ہے کہ پروردگار جو ہے وہ جس حال میں بھی رکھتا ہے اور بڑا نوازتا ہے. اچھا, یہ بات بھی بہت اچھی ہے. عموماً لوگ جو ہیں وہ خوشی کے موقع پر اللہ کو فراموش کرتے ہیں, اور غم کے موقع پہ جو ہے اللہ سے رجوع کرتے ہیں. ہاں, یہاں لیکن وہ جو خوشی کے موقع پہ اللہ سے رابطہ بڑا مضبوط ہو, وہ بات ہی کچھ اور لطف ہی بہت. اچھا, ڈائریکٹ ٹی آر وائی پہ آیا یا پہلے کسی اور چینل پہ بھی کچھ اور کام؟ ہاں, پاکستان ٹیلی ویژن کے مقامی, وہ تو مدر ہے نا لاہور میں. چونکہ پھر میں پڑھ رہا تھا تو پھر وہ 5-10 منٹ کا ایک بلیٹن کر لیا کرتے تھے, تو اسٹڈیز اور وہ پھر. لیکن پھر ظاہر جب ماسٹرز کر لیا تو پھر یاد ہے. اچھا, اب 2 مصرے سنیں گے بھائی. میرے ڈائریکٹر ایم سی آر سے کہہ رہے ہیں, نادر صاحب بھی, ڈاکٹر علی عمران صاحب بھی, کہ بھائی لازمی آپ 2 مصرے سے سنیں. تو اب یہ ہے کہ کوئی کلام جو بہت ہی دل کو چھو کے گیا ہو, اس کے 2 مصرے. ہاں بالکل ہے, بالکل ہے. اور میری خواہش بھی تھی کہ کسی پلیٹ فارم پہ پلیز مظفر وارسی صاحب کا مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں, ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. اور حاصل نعت ضرب دوں خود کو جو سے تو بنوں لا تعداد, اور وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو. دوبارہ کیا بات, کمال بات. ضرب دوں خود کو جون سے تو بنوں لا تعداد, اور وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں. اچھا, کتنا یقین ہے یہ جو محبت ہے اللہ کے, جو محبوبین کی جو محبت ہے, اس پر کتنا بلیو کرتے ہو؟ بے شک, اور ظاہر ہے اس کے بغیر نہ آپ کا ایمان کامل ہے. اور پھر وہی بات کہ جب آپ اللہ سے تعلق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان شخصیات کی موجودگی آپ کے لاشعور میں بڑی ضروری ہوتی ہے, اور وہ رہتی ہے ہمیشہ. لگتا ہے کہ یہ شخصیات بیک اپ دیتی ہیں, بلا شبہ سپورٹ کرتی ہیں, بالکل 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 مدد کرتی ہیں. ہاں, وہی نا کہ ان کی موجودگی کے بغیر آپ اس تعلق کا تصور بھی نہیں کر سکتے, ہے نا. بالکل. گناہگار بہت ہیں,
کبھی احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمارے وجود کے اندر کتنی جو ہے وہ غلاظت موجود ہے اور ہم اس زندگی کو جو گزار رہے ہیں کیا اس کا صحیح طور سے حق ادا کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ کبھی احساس ہوتا ہے اس بات کا؟ بالکل، اور حق تو بالکل ادا کرنا تو خیر بہت دور ہے، شاید یعنی جو مقصد حیات ہے، آپ یعنی بالکل آپ کے پاس لفظ نہیں رہتے، آپ میں اتنی خامیاں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور جو توقعات وابستہ ہیں آپ سے یا جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا اس کا تو اشر اشیر بھی شاید ہم نہیں کر پاتے، اور پھر وہ ساری بات رحمت پہ چھوڑ دی ہے کہ دیکھتے ہیں پھر. کبھی عمرے پہ جانا ہوا؟ نہیں، بڑی خواہش ہے انشاءاللہ. تمنا ہے؟ بالکل بالکل. کس طرح کی تمنا ہے کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ کیا بس وہ جو ہے نا، ایک کہ پہلی نظر جب پڑے گی ایک تو اس پہ خانہ کعبہ پہ اور پھر مدینہ منورہ میں، تو وہ بڑا ایک یعنی زندگی کا حاصل ہوگا، وہ کعبۃ اللہ پہ نظر پڑنا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی روتے ہو اکیلے میں بیٹھ کے؟ کبھی کوئی بات رلاتی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی ہو اور اچانک آنسو چھلک جائے؟ کوئی موقع ایسا آتا ہے؟ وہی کسی کامیابی پہ، اور پھر یہ کہ کچھ ایسا ہو جائے یعنی کہ زندگی بڑی بامقصد ہو جائے ہمارے جانے کے بعد. اللہ کی ذات کے حوالے سے اس کا خوف غالب رہتا ہے یا امید غالب رہتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں میں کبھی خوف محسوس نہیں کرتا مذہب کے معاملات میں، اور ہمیشہ یعنی امید ہے اور ایک تعلق یار وہی کہ جس طرح میں ماں سے ہر بات کہہ سکتا ہوں، اور ظاہر ہے وہ تو 72 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، تو میں اس سے ہر چیز کیوں نہیں کہہ سکتا، اور میں اس کے سامنے کیوں بات نہیں کر سکتا جو میرے دل میں، جو میرے دماغ میں ہے، میں اس کے سامنے کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس کا جبار ہونا زیادہ جو ہے وہ نظر آتا ہے یا اس کا رحمان ہونا جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے؟ رحمان ہونا بلا شبہ، قہار اور جبار ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے جب معاملات ہوں گے تو، لیکن یہ کہ مجھے قطعاً کبھی خوف محسوس نہیں ہوا خدا تعالیٰ کی ذات کے سامنے. انسان کے ساتھ رابطہ انسان کا کیسا ہونا چاہیے؟ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تعلق تو اللہ کا اور بندے کا ہے، اور ایک تعلق ایک انسان کا انسان کے ساتھ ہے. مقصد حیات کا جو پہلا کوشچن ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم آج اس کو فراموش کر کے دور جدید کے جو سو کالڈ جو لبرل اپروچ رکھنے والے متجددین ہیں، شاید ہو سکتا ہے یہ اس کوشچن کو بھلا بیٹھے ہو، اور اسی وجہ سے ان کا زیادہ تر فوکس صرف انسان کے ساتھ رابطے کے ساتھ ہو گیا، جو اللہ کے ساتھ رابطہ ہے اس کو بھول گئے. لیکن آفٹر آل ظاہر ہے ایک تعلق ہی ہے انسان کا انسان کے ساتھ. بے شک. تو اس تعلق کو کیسے دیکھتے ہو کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ شاید دینے کی پوزیشن میں تو ہم جنید بھائی کسی کو بھی کچھ نہیں، اور نہ ہی ہے کہ کسی کی شاید ہم بھلائی کے کام آ سکیں بہت زیادہ. اپنے اتنے معاملات، اپنی اتنی مشکلات، اور بہت یہ کوشش بہرحال ضرور ہونی چاہیے کہ کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی بھی شخص کو. اس کا تعلق کسی فرقے سے، کسی مذہب سے، کسی نسل سے ہے، کسی نقطۂ نظر سے ہے، وہ بس اب غضن نہ پہنچائیں کسی کو. یہ اگر آپ میرا خیال ہے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، واہ تو یہ کامیابی ہے. واہ، آپ کا بہت شکریہ اقرار، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بہت پیاری گفتگو ہوئی. میرا خیال ہے یہی حاصل کلام ہے جو آپ نے آج آخر میں بات کی. اقرار الحسن کو آپ سن رہے تھے ناظرین. یقیناً بہت سی باتیں میرا خیال ہے آپ تک پہنچی ہوں گی. میں ایک جملہ، ڈاکٹر علی عمران صاحب سے بات ہو رہی تھی، مجھے وہ اچانک وہ جملہ یاد آ گیا. کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی کا حاصل یہ دیکھا کہ تیز چلو تصادم سے بچو. اس بات کو اگر اس بات پہ رکھ کے میں کروں، وہ کہ وہ معنی اور مفاہیم کچھ اور تھے، لیکن بات دراصل یہی ہے. یہ خاردار جھاڑیاں مستقل آپ کے دامن کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں، تار تار کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اپنے وجود کو کہیں الجھائے مت، نہ کسی کے وجود کو اپنے ساتھ الجھنے دیں. وہی بات ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو مت اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت. تو محبت کی فضا کو عام کریں، جو میں نے ابتدا میں بات کی، پیار کی فضا کو عام کریں. کسی مسلک، کسی مذہب سے کسی کا تعلق یا کسی نظریے سے اس کا تعلق، وہ اس کی حد تک کا معاملہ ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کی ذات آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو پھر آپ کا بھی یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ذات کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے. اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال کو. آپ کو جوائن کریں گے محترمہ عظمیٰ زیدی صاحبہ. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب